عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الاخر شریف جس کو سنی ربیع الغوث کہتے ہیں، اس ماہ مبارکہ میں ہم اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کو ہم 11ویں کے مہینے سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اسلامی مہینہ ہے، مہینے کا نام بہت پہلے سے ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے دل میں سرکار بغداد شہنشاہ ولایت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی رچی بسی ہے کہ اس پورے مہینے کو ہم غوث کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں سے محبت کی علامت ہے۔ لوگ کسی مہینے کو کسی اور تہوار سے یاد کرتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے مہینوں کو اللہ والوں سے نسبت دے کر یاد رکھتے ہیں۔ سرکار شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محبوبیت کے ساتھ مقام غوثیت عطا فرمایا۔ اولیاء کرام میں یہ مقام بہت کم کو ملا ہے جو سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد کو ملا ہے، ورنہ اولیاء میں کوئی ایسا نہیں ہے جو منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام میں ایسا ہی مقام حاصل ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پر مقام حاصل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے علمی شرافت کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات ہیں اور اپنی ماں کی طرف سے حسینی سادات ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ ان کے دادا ہیں، امام حسین شہید کربلا نانا ہیں، جس کے دادا اور جس کے نانا دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اس نسبت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، گھر کے اندر سادات کے ہاں جو پرورش کا معمول ہوا کرتا تھا، اسی سے اندازہ کر لیں آپ کی ولادت 29 شعبان کو ہوئی تھی، اور چاند رات تھی، دوسرے دن کو رمضان شروع ہونے تھا، اور چاند میں اختلاف ہو گیا جیلان میں۔ یہ جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، اس کو گیلان بھی کہتے ہیں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ لوگوں کے دوران شک پیدا ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ ام الخیر، جو نہایت ہی شریف خاتون ہے سادات کی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ رمضان ہو چکا ہے، اس لیے کہ سحری سے لے کر افطار تک میرے بچے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے۔ پورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سحری سے لے کر کے افطار تک اپنے ماں کے دودھ کو تک نہیں پیتا۔ یہ ان ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے تھے، یعنی پیدائشی طور پر۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی پیروں کا پیر ہے، اور روشن ضمیر کہتے ہیں۔ سارے سلسلے وہاں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں۔ غوث پاک سے جس کا سلسلہ ملتا ہے وہ دنیا میں فخر کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پیروں کا پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو، اور اگر کوئی ڈھکوسلا جھوٹا پیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے، تو بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کا غوثیت مآب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ شیطان کا مرید ہو سکتا ہے، رسول اللہ تک لے جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت مآب کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے۔ پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، میرے عزیزو، آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک کسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرکھ کر کے دیکھو، شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے، اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے نماز نہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں،
اور ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہیں، یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ مریدوں کے سامنے تو سب چیزیں چلتی ہیں، اور نماز مکے میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ سارا طریقت کا سلسلہ صرف قوالی سننے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، اشعار حضور پاک کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سننا یقیناً باعث ثواب ہے، ہم خود بھی سنتے ہیں، لیکن وہ پیر ہی کیسا جسے قرآن پڑھ سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، قرآن سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، حدیث رسول سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، وجد کہاں سے آئے گا سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر ڈھول باجے پر تو پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں، پیر بھی ہلتے ہیں، اور پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی مرشد ہے، پیر کامل ہے، تو دھوکے میں ہے، ایسا بندہ دھوکے میں ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سحری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افطاری کیا ہے، اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں۔ ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری رات بھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں 70,000 سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا، نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، تو آج کے جانور نما کسی ایسے ڈھکوسلے بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے، یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبریٰ تک نہیں پہنچا تو پھر سمجھ لو کہ خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر میں آپ کو بتاؤں وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ نبی پاک کی شریعت پر ایسا سختی سے عمل کرتے تھے کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا میرا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہمارے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں اس قدر سخت تھے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بڑا دنیا میں اور کون پیر آیا ہے؟ اگر کوئی اپنے مریدوں کو نماز معاف کرا دیتا ہو، روزے معاف کرا دیتا ہو تو یاد رکھ لینا وہ شیطان کا پھندا ہے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کر جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت۔ حضور پاک کے طریقے پر اگر کوئی چلا ہے تو اسے ولایت بھی ملتی ہے۔ اللہ کا ولی حضور کی شریعت پر گامزن ہو کر کے ہی چلتا ہے۔ کچھ مجذوب اولیاء ایسے ہیں جن کی عقل فنا ہو جاتی ہے تب ان کے اوپر سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، وہ مستثنا ہیں، وہ الگ ہیں۔ لیکن جتنے اولیاء آئے سب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا وسیلہ ہے، ان کی ایسی پہنچ ہے کہ اس کے بعد ہی انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق محبوب الہی کا نام سنا ہوگا۔ دلی کے شہنشاہ، دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے۔ محبوب، ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی۔ محبوب اسے کہتے جس سے اللہ محبت کرتا ہو۔ سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ محبوب ہیں۔ محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے، ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنا فی شیخ امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرا تعلق بتایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے۔ امیر خسرو کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ امیر خسرو ایک بار پانی پت گئے ہوئے تھے۔ پانی پت میں اس وقت بو علی شاہ قلندر
रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। ये महबूब इलाही के हम जमाना हैं, उसी जमाने के। उनकी करामात का हाल भी बहुत बड़ा था। अमीर खुसरो उनकी महफिल में बैठे, जुमेरात को एक बार उनके यहाँ महफिल होती थी, अबू अली शाह कलंदर के यहाँ। और महफिल में होता क्या था, जब जिक्र की महफिल होती उसके बाद जितने हाजरीन होते, अबू अली शाह कलंदर सबसे कहते अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। लोग अपनी अपनी आंखें बंद करते, वो सीधे रसूलुल्लाह का दीदार कराते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए होते और अबू अली शाह कलंदर उनके सामने हुआ करते हुजूर के। ये हर जुमेरात को अबू अली शाह कलंदर की महफिल में होता था। अमीर खुसरो मुरीद थे महबूब इलाही के और गए थे अबू अली शाह कलंदर की महफिल में, और जब दीदार कराए तो अमीर खुसरो भी खुश हुए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ मजलिस में। लेकिन बात इतनी हुई, आंखें खोलने के बाद अबू अली शाह कलंदर अमीर खुसरो को यूं कहते हैं, खुसरो मैं तो रसूलुल्लाह की मजलिस में तुझे ले गया, तेरा पीर तो वहां कहीं नजर नहीं आया, तेरा पीर वहां पर नजर तो नहीं आया। अमीर खुसरो को यह बात लग गई। मैं मेरा मुर्शिद मेरे पीर का मकाम बुलंद समझता हूं, लेकिन हकीकी बात है कि हुजूर के दरबार में जब मैं तसव्वुर में हाजिरी दिया, महबूब ये अबू अली शाह कलंदर भी थे और भी औलिया थे, लेकिन मेरे पीर तो नजर नहीं आए। वो गमगीन हालत में अपने पीर के पास आए, अपने मुर्शिद के पास। महबूब इलाही से कहते हैं, आज मैं महफिल में गया और उन्होंने फारसी एक कलाम लिखाया है, शब जाए के मन मुदम, बहुत मशहूर कलाम है अमीर खुसरो का। इस वाक़े के बाद उन्होंने लिखा था। पहले पूरा वाक़या क्या हुआ वो मैं बताता हूं। महबूब इलाही के पास रोते हुए खड़े थे। अबू अली शाह कलंदर ने रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ताना मारा कि तुम्हारा पीर तो महफिल में नजर नहीं आया। महबूब इलाही ने कहा कि फिर से जाओ महफिल में, फिर से जाओ महफिल में, अबू अली शाह कलंदर के दीदार हो रहा है और अच्छी बात है। कहा आप नहीं है उस महफिल में, मैं कैसे जाऊं। महबूब इलाही ने थपक कर कहा, खुसरो अबू अली शाह कलंदर से मत पूछना, जब वो दीदार कराएं रसूलुल्लाह का तो खुद रसूलुल्लाह से पूछना मेरा पीर कहां। औलिया बहुत सारे बैठे हैं, महबूब इलाही कहां है। तो मीर खुसरो गए। अब की बार जो महफिल सजी और जब आंख बंद करने का हुक्म हुआ, अमीर खुसरो ने आंख बंद की, दीदार हुआ मेरे मुस्तफा का। औलिया इकराम की मजलिस थी। खुसरो कहते हैं मैं आगे बढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दस्त बस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औलिया की महफिल है, यहां पर मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आते। नबी पाक ने फरमाया एक मंजिल ऊपर चढ़ जा, एक मंजिल ऊपर चढ़ जा। अमीर खुसरो कहते हैं मैं एक मंजिल ऊपर गया तो देखा एक बहुत बड़ा दालान है, सहन है, वहां भी रसूलुल्लाह जलवा फरमा है, मसनद नशी है, वहां दीगर औलिया इकराम है और दीगर औलिया, लेकिन वहां भी मेरे मुर्शिद नजर नहीं आए। मैं फिर पूछा मेरे मुस्तफा से, आका यहां पर भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया एक और मंजिल चढ़ जा। खुसरो कहते हैं मैं तीसरी मंजिल पर आया, वहां भी हुजूर बैठे थे, लेकिन औलिया की महफिल में मेरे पीर नजर नहीं आए। फिर पूछा, हुजूर ने एक और मंजिल चढ़ाई, यहां तक के 7 मंजिलें चढ़ ली। अमीर खुसरो कहते हैं अब ऊपर जैसे जैसे जाता था मजमा कम होता जाता था, थोड़े थोड़े से रह जाते थे। 6ठी मंजिल पर आया, जब भी मैं अपने मुर्शिद को नहीं पाया, परेशान होकर पूछा तो कहा एक और मंजिल चढ़ जा। ऊपर गया तो वहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, मसनद नशीन है, बस 3 लोग बैठे हुए हैं, दाएं एक बुजुर्ग है, बाएं एक बुजुर्ग है और बिल्कुल सामने महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अमीर खुसरो कहते जैसे ही मुझे अपने पीर का चेहरा नजर आया मैंने आंखें खोल दी, रक्स कुना हो गए। जो फनाफी शेख थे फिर उन्होंने कलाम लिखा, शब जाए के मन बूदम, वो रात कैसी थी जिसमें मैं था और खुद रसूलुल्लाह मजलिस के मीर थे, मजलिस के शमा मेरे मुस्तफा थे। गुनगुनाते हुए अपने मुर्शिद के पास आए। अब जो बात मुझे कहना था जिसके लिए मैंने ये वाकया छेड़ा, सुनिए आप, मैंने ये वाकया महबूब इलाही का क्यों बताया। आए महबूब इलाही के पास, खुश थे, वजद कना थे। महबूब इलाही ने पूछा, खुसरो देखा है अपने मुर्शिद को? कहा हाँ, मेरा मकसद, मेरी मुराद पूरी हो गई। उसके बाद महबूब इलाही ने कहा क्या किसी और को वहां नहीं देखा?
امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی، میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا۔ محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں، جہاں اولیاء کرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت مآب کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی، یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر، غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے۔ اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے، اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے۔ اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے۔ خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے، یہ جملے بازی ہے۔ ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں۔ اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا، کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء کرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے، جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں۔ بہرحال لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی۔ دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، مرید سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا، اس عورت نے شادی کی، برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی۔ مشہور کرامت ہے غوث پاک کی۔ تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راک کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے، مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے۔ غوث پاک کی دعا چل رہی تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا، پانی کے اندر ایک عجیب سی
सरसराहट हुई, थोड़ी देर के बाद देखा तो एक कश्ती बरामद हुई। गौसे पाक ने सिर्फ उस खातून के बेटे की जिंदगी मांगी थी, मगर सदक़े में अल्लाह ने पूरी बारात की जिंदगी लौटा दी, पूरी बारात वापस आ गई। और वो खुशी खुशी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्र करते हुए घर गए। 12 साल के बाद मछलियां खा गई होंगी, कश्ती के पुर्जे खत्म हो गए होंगे, लेकिन रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक हम उन लोगों को यही तो कहते हैं जो जला करके समझते हैं कि अब कोई नहीं उठा सकता इनको, राख पानी में बहा करके समझते हैं कि अब इनका हिसाब किताब नहीं हो सकता। अरे अकल के अंधो, जिस रब्बे जुल जलाल ने एक नुतफे से तुम्हारा पूरा इंसानी शक्ल बनाया है, तुम 1000 बार जला कर राख कर दो, रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक है, वो दोबारा जिंदा फरमाएगा हिसाब लेने के लिए। तो कश्ती दोबारा वापस आई। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत पर एक दो नहीं हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। अब जो साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हर जगह अगर तुम अकल के घोड़े दौड़ाओगे तो यही सवाल करोगे ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारी अकल में बात नहीं आती तो समझ लो उसी को करामत कहते हैं, उसी को करामत कहते हैं। तुम और हम भी कर सकते थे तो फिर गौस की करामत का मतलब ही क्या है? तुम भी गौस होते, हम भी गौस होते। करामत है जो अकल में नहीं आएगी। और कुरान से अगर दलील मांगते हो, सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक बार ऐलान किया था, कौन है जो सबा बल्कीस का तख्त यहां पर ले आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं और सबा बल्कीस का तख्त यमन में है। यमन और फिलिस्तीन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। एक जिन खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मैं ले आता हूं। पूछा कितनी देर में? कहा मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले वो लेकर आ जाऊंगा। जिन्नात की ताकत पर यकीन रखने वाले, जिन्नात को हासिल करने के लिए अमलियात करने वाले, सुनो कुरान क्या कहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, मजलिस खत्म होने तक तुम लाओगे, मजलिस खत्म होने तक। फिर अल्लाह के एक वली जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, आसिफ बिन बरखिया, खड़े होते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के नबी मैं ले आऊंगा। पूछा कितनी देर में? कहा आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा। आपकी, ये कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के। और अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, इससे पहले कि आपकी आंख की पलक झपके ए अल्लाह के नबी मैं वो तख्त ले आऊंगा। तख्त कोई 4 फीट का 5 फीट का नहीं, 80 गज लंबा है और उतना ही चौड़ा है, उतना ही वजनी है और 7 दरवाजों के अंदर बंद करके रखा हुआ है। सोने चांदी जवाहरात से जुड़ा हुआ तख्त है। और एक इंसान कहता है, इंसान, जिन्नात की बात नहीं कर रहा, जिन्नात की बात आएगी तो आप समझेंगे उनको बड़ी ताकत होती है। इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ बात नहीं थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी पलक कर इधर देख रहे थे, वो तख्त हाजिर कर चुके थे, तख्त हाजिर कर चुके थे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी थे, खुद अल्लाह के नबी। अरे वो चाहते तो खुद ही तख्त को तलब कर लेते। इस कुरान के वाक़े का मतलब मुझे ये समझ में आता है, अल्लाह के नबी ने दुनिया को ये बताना चाहिए जो नबी के कदमों में बैठता उसकी ताकत का ये है। नबी की ताकत तो बहुत दूर, और ये भी बनी इसराइल के नबी, बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके उम्मती की ताकत का हाल ये है। तो फिर सैयदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी उम्मत के आम औलिया की बात नहीं कर रहा हूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनका वली की गर्दन पर है, वो 12 साल की कश्ती वापस ले आए तो ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि हम समझते हैं कुरान इस करामत को बिल्कुल ऐनी तौर पर बयान कर रहा है। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया की या दुनिया के नक्शे कदम पर चलने वाले, हर चीज को थ्योरी और प्रैक्टिकल पर आजमाने वाले और साइंस की दुनिया में चलने वाले, उनको कहता हूं आइंस्टाइन ने कहा है। आइंस्टाइन का नाम तो बहुत लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, उसकी तस्वीर भी पढ़ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक की तस्वीर पढ़ते हैं। अब उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं जिसने ये कहा है कि मैंने कायनात को देखने की कोशिश की, सुनो, कायनात को देखने की कोशिश की और चांद तक और सूरज तक और बहुत सारे मकामात तक देखने की रसायत हासिल कर लिया। और उसने कहा कायनात का जो किनारा, एक किनारा मैंने देखा,
اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے. 2 کروڑ نوری سال. نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں, یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی, شام میں 6 بجے سورج ڈوبا, آرام سے دن چل رہے ہیں. نوری سال اس کو نہیں کہتے. نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں. اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں, 1 منٹ کی, اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے, جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو. سنو, 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے, کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں. کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا. تمہارے سارے آلے, تمہارے سارے کمپیوٹر 2 کروڑ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جب شہنشاہ بغداد کی ایک نگاہ پہنچتی ہے. ہاں, میرے غوث نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے پورے شہروں کو, کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, الحمدللہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. غوثیت معاد کی نسبت نے ہی اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے, اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی اسی نسبت پر فخر کرتے ہیں. دیکھا جائے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. 55 علوم پر اللہ نے مہارت تام عطا کی ہے, اور بہت سارے شاگردوں کی کھیت تیار کی ہے. امت پر ایک بہت بڑا امتیوں پر احسان ہے. لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پر. قرآن کا ترجمہ کیا ہے, فتاوی رضویہ شریف ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں ہدایت بخشش ہے, بہت سارے کام ہیں. لیکن جب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں فتاوی رضویہ لے کے آیا ہوں, میں کنز الایمان لے کر کے آیا ہوں, میں ہدایت بخشش لے کے آیا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نسبت کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو غوثیت کی نسبت پر فخر کیا ہے. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یقیناً میرے عزیز و کرامات سنانے کا وقت جمعہ کے چھوٹے وقت میں نہیں ہوتا, ورنہ میں بہت ساری چیزیں سناتا. الحمدللہ غوثیت معاد شہنشاہ بغداد پیر پیرا امیر میران, جس کی نسبت الحمدللہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے. الحمدللہ ابھی حاضری سے میں آیا, اور حاضری کے بعد دل میں یہ احساس ہوتا ہے. ایک بزرگ وہاں پر ملاقات جن سے ہوئی, وہ عربی اور علوی سادات میں سے ہیں, عمر کافی ہو چکی. انہوں نے مجھے مل کر کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا آؤ میں تمہاری حاضری کراتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تقریباً 55 سال سے, اور بڑی ان کی یعنی بڑے معاملات ہیں. بہرحال میں مختصر ہی عرض کرتا ہوں کس لیے میں بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حاضر ہونے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں, اور اللہ کریم تمہارے مستقبل میں بہت کچھ تجھے عطا کرے. دعا کیا. ہم نے کہا کہ یہاں کی اتنے بڑے دربار میں بڑے بڑے حاضر ہوتے, میری کیا حیثیت ہے, مجھے یہاں پر میری کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے. ایک جملہ انہوں نے کہا جس سے سینہ چوڑا ہو گیا. کہا یہاں پر سب اچھے نہیں آتے, بلکہ غوث پاک تو چوروں کو بھی کتب بناتے ہیں. برا ہو تو کیا ہوا, نسبت بھلی ہے یا غوث, تو جسے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کتوں کو میونسپلٹی والے نہیں لے جاتے, نہیں لے جاتے, اور نہ ہی انجیکشن مارتے ہیں. کیوں؟ یہ علامت ہے کہ کسی کا پالا ہوا ہے, اور گلے میں پٹا نہ ہو تو اٹھا کر لے جائیں گے. بہت زیادہ شور مچاتے ہیں یہ کتے, ان کو لے جاؤ. جن کتوں کے گلے میں پٹا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مالک ہے اس کا کوئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میری گردن میں بھی ہے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا.
ہمارے گلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا پٹا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی اور دوسرا ہمیں اچک نہیں لے جائے گا, اتنا یقین ضرور ہے, اتنا یقین ضرور ہے. اور مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ایک صاحب نے کہا, وہ دوسرے ملک کے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حالات تو سب اپنے حساب کے ہیں, پھر بھی بہت ساری چیزیں ڈر لگتا ہے, سہمتے ہیں. آپ ایسے نرغے میں ہیں پھر بھی بول رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں کے حالات ہم دور سے سنتے ہیں, بڑے ڈینجر ہیں, لیکن بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے سنا نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ایسا آدمی کیوں ڈرے گا, ایسا آدمی کیوں ڈرے گا جس پر پنجہ غوث پاک کا ہوگا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہاں, غوث پاک کا جو کتا ہے وہ شیر کو بھی پرواہ نہیں کرتا. الحمدللہ ہم غوث پاک کے دربار کے کتے ہونے پر فخر کرتے ہیں. ہاں, ہمیں اس بات پر کوئی وہ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری نسبت ہے دربار غوث سے, اور وہ اس لیے بھی کہ ایک دو نہیں. میں آپ کو بتاؤں, اہل حدیث جماعت, وہابی جماعت کے سب سے بڑے عالم جس کی پیروی میں یہ لوگ پوری آسمان زمین سے, زمین آسمان سے ملاتے, شیخ ابن تیمیہ. شیخ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اہل حدیث جماعت کے سب سے بڑے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی. ارے تمہارے گھر سے بھی بات آ رہی ہے میرے غوث کی, ہر گھر سے بات آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلتا ہے تو سب کو پتا چلی جاتا ہے, سب کو پتا چلتا ہے. اچھے خاصے لوگ بھی بول پڑتے ہیں کہ دن ہو چکا ہے, دن ہو چکا ہے. سورج سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بولنا تو پڑے گا کہ دن نکلا ہوا ہے, دن نکلا ہوا ہے. غوث پاک کی کرامات ایسی ہیں جیسے سورج نکلا ہوا ہے. میرے عزیزوں, ایک صاحب ہے. اب ہماری محبت کس بات سے ہونی چاہیے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری محبت اس لیے بھی ہے, کئی اولیاء اکرام نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں. فرماتے ہیں ان کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بھی ہیں, وہ تقریباً 14 اونٹوں پر شکر کے تھیلے لے کر کے سفر کر رہے تھے, سامان تجارت لے کر جا رہے تھے. رات کو ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات وہاں گزاری. تو جیسی رات گزاری, خطرناک جنگل تھا, ان کے 4 اونٹ سامان سمیت غائب ہو گئے, اور بھاری ان کا نقصان تھا, بڑا سامان تھا. وہ صبح غمگین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں اب قافلہ بھی چل پڑا, میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈوں تو اس خوفناک جنگل میں کہاں ڈھونڈوں گا. انہوں نے کہا مجھے میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب کبھی تو مصیبت میں آئے تو مجھے پکارنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں, یہ کتاب بہجت الاسرار شریف میں بھی موجود روایت میں بیان کر رہا ہوں, لفظی نہیں کر رہا. کہتے میں وہیں سے پکارنا شروع کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد. میں ابھی پکار ہی رہا تھا, سامنے پہاڑ کی طرف ایک بزرگ مجھے نظر آئے سفید لباس میں. وہ مجھے اپنی طرف بلاتے رہے, ادھر آؤ ادھر آؤ. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا. جب ان کے قریب پہنچا تو وہاں دیکھا پہاڑ کے نیچے میرے 4 اونٹ چل رہے تھے. میں نے 4 اونٹوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس بزرگ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ تھے ہی نہیں. میں اپنے اونٹوں کو لے کر تجارت میں گیا, سامان بیچا. اس کے بعد پھر بغداد آیا اپنے مرشد سے ملنے کے لیے. تو غوث پاک نے فرمایا تیرے 4 اونٹ صحیح سلامت تو ہم نے دلا دیے تھے. یہ غوث پاک کا مقام ہے. عزیزان گرامی, وہ مدد کو پہنچتے ہیں, بلکہ یہ بھی فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا سطر کھل جائے, اگر وہ مجھے پکارے دل سے تو میں اس کی وہیں سے سطر پوشی کروں گا, میں اس کے سطر کو چھپاؤں گا. یہ نسبتوں کی بات ہے. یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے, اس یقین کی بات ہے. وہاں غوث پاک کے خلیفہ ہیں, ان کے مزار کے پیچھے ہی, ان کا مزار ہمیشہ پانی میں رہتا ہے. ابو خمرہ ان کو کہتے ہیں. شیخ محمد المتقی الہندی, ہندوستان سے جو غوث پاک کے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے وہ رہتے تھے. ان کی ایک روایت ہے, ہند سے کچھ لوگ گئے تھے غوث پاک سے ملنے, مل کر کے وہ واپس آ رہے تھے کشتی میں آ رہے تھے. تو سمندر میں بیچ سمندر میں پہنچی تو کشتی پھٹ گئی, پانی اندر آنے لگا, ڈوبنے کے قریب آ گئی. یہ چیخنے لگے, پکارنے لگے, اور اسی وقت وہ تارے مرید کہتے ہند سے جو گئے ہوئے تھے, کہتے ہیں اچانک ہماری کشتی میں ایک کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بزرگ آئے. ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی تھی, دھاگا تھا. وہ جلدی جلدی
ہماری کشتی کو جہاں جہاں سے پھٹی تھی سیلنے لگے اور سل کر کے پانی پورا باہر کیا. ہم تو ڈرے ہوئے تھے, ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. کشتی پھر اپنے مقام پر صحیح سلامت چلنے لگی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچانک وہ بزرگ جو آئے تھے, ہم نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ہیں یا کون ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے. فرمایا تم میرے مرید ہو, مجھے پکارا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, میں تمہاری مدد کے لیے آیا. عزیزہ نگرامی, ایک دو نہیں بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتاً لکھی ہوئی ہے, اور ایک دو نہیں کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. اس لیے بارگاہ غوثیت معاب میں ہم اتنا ہی کہتے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا, کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. اسی لیے میں وہی دعا کرتا ہوں جو جمیل قادری رضوی نے کیا تھا, اعلیٰ حضرت کے مرید, سچے مرید. انہوں نے کہا تھا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, کفن پر لکھ دینا نام والا